روزہ یہ بھی اس امت کو نہیں ملا، شروع سے آ رہا ہے، اور میرے نبی نے کیا خوبصورت انداز میں رمضان کا تعارف کرایا۔ آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے، ماذا یستقبل وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، سبحان اللہ، تم کس کے سامنے جا رہے ہو، کسی عمل کے لیے یہ انداز نہیں ہے۔ تو صحابہ میں ہلچل مچ گئی۔ پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے آگے جا رہے ہو۔ پھر تیسری دفعہ ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، کسی عمل کے لیے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا میرے نبی نے، کون آ رہا ہے، کس کے سامنے جا رہے۔ تو جب 3 دفعہ آپ نے کہا تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، وحی نزل، یا رسول اللہ کوئی وحی آئی ہے؟ کہا لا، نہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا اعدو حضر، کیا کوئی دشمن آ گیا ہے؟ آپ نے کہا لا، نہیں۔ کہا تو پھر کیا ہوا ہے؟ آپ نے کہا جاء رمضان، رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی اس میں بخشش فرما دیتا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ تو چند دنوں کے بعد رمضان آ رہا ہے، جس کو اللہ کے نبی نے ایسا پیش پریزنٹیشن ایسی ہے، نہ نماز کے لیے ہے، نہ زکوٰۃ کے لیے ہے، نہ حج کے لیے ہے، نہ ذکر کے لیے، نہ تلاوت، کسی عمل کے لیے یہ پریزنٹیشن نہیں ہے جو میرے نبی نے روزے کے لیے دی ہے۔ ماں وہ کون آ رہا ہے، سبحان اللہ، اور تم کس کے سامنے جائے۔ جیسے روزے کو نا ایک وجود عطا فرماتی کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی، نماز بھی تو اللہ کے لیے، یہ جمعہ میں پڑھ رہا ہوں تم سن رہے ہو اللہ کے لیے، لیکن میرے اللہ نے کہا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا اجر خاص طور پر الگ سے دوں گا۔ یہ الصوم لی کیوں کہا ہے؟ اب میں ممبر تے بیٹھا تسی سارے ویکھ رہے ہو، اے سارا تسی مجمع ایک دوسرے نو ویکھ رہے ہو، روزہ تو ایسا اندر کی چیز ہے، بیوی کو بھی نہیں پتہ چل سکتا کہ میرا روزہ ہے یا نہیں ہے، اتنا چھپا ہوا عمل ہے۔ تو اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے کہ کسی کو بھی پتہ نہیں، اور یہ اندر کمرے میں بیٹھا ہوا نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک، اب تو ٹھنڈا ہو گیا رمضان، پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، تو یہ پھر کیوں نہیں کھا رہا، کیوں نہیں پی رہا؟ تو کہتا ہے ہاں یہ میرے لیے، یہ میرے لیے۔ اور اس لفظ کا ایک روایت جو ہے معنی اجزا بھی، روزہ سارے اعمال کی جنت، اور روزے کے بدلے میں تمہیں اللہ ملے گا۔ کون ملے گا؟ اللہ ملے گا۔ ہارون رشید کی باندھی تھی، اس کا نام تھا خالصہ، ذرا سانولی تھی، تو وہ اسے بڑا پیار کرتا تھا، باقی سارے حیران ہوتے تھے، کالی جی نال عشق پائی پھردا، 3000 باندیاں تے وچوں وہ خالصہ تے قربان۔ تو ایک دن وہ کھڑی تھی دربار میں، تو ہارون نے کہا جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اس کی، تو سارے دوڑے مختلف چیزوں کی طرف، تو خالصہ کھڑی رہی۔ تو ہارون نے کہا تو کیوں کھڑی ہے؟ کہا پہلے میں گارنٹی چاہتی ہوں کہ جس پہ ہاتھ رکھوں گی میری ہوگی۔ کہاں تیری ہوگی؟ تو اس نے آگے ہارون کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، یہ تو سارے پاگل ہیں، تو مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ تو نے کہا دیکھا میں اس لیے سے عشق کرتا ہوں، تو اللہ مل جائے تو اور کیا ملے۔ ایک حدیث یاد آ گئی، یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، او میرا بندہ تو دنیا کی طلب میں جاتا ہے نا، کبھی دوں گا کبھی نہیں دوں گا، لیکن اگر میری طلب میں آئے گا میں وعدہ کرتا ہوں میں تجھ سے مل جاؤں گا، تجدنی میں مل جاؤں گا، فإن وجدتنی اگر تو نے مجھے پایا، وجدت کل شیء تو نے سب کچھ پا لیا، وإن فتنی فاتک کل شیء اگر تو نے مجھے کھو دیا تو نے سب کچھ کھو دیا، انا خیر لک من کل شیء، اور کوئی مجھ سے بھی اعلیٰ اور بہتر اور پیارا ہے، کوئی مجھ سے بھی اعلیٰ ہے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمتیں کھانا پینا ہو رہے محل یہ نہیں ہیں، جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ جب اللہ ساری نعمتیں دے دے گا، پوچھے گا میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہیں گے جی یا اللہ پورے ہو گئے۔ کہ ایک وعدہ باقی ہے، کہیں گے یا اللہ نے کوئی وعدہ باقی نہیں، سب پورے، جنت مل گئی، دوزخ سے بچ گئے، پلسرات سے گزر گئے، گناہ معاف ہو گئے، زندگی مل گئی، پچھکی رہ گیا۔ کہ نہیں ایک وعدہ باقی۔ تو پھر وہ کہیں گے کیا یا اللہ؟ تو پھر اللہ یہ نہیں کہیں گے کہ اب میں کیا کرنے والا ہوں، اللہ کہیں گے رضوان، جنت کا جنرل مینیجر رضوان، ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، رضوان پردے ہٹا دے، آج میرے بندے میرا دیدار کریں، آئے ہائے آج میرے بندے میرا، وَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ
عن ربهم وإنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. اللہ نے دوزخ کے عذاب کو بعد میں بتایا ہے اور اپنے دیدار سے محرومی کو پہلے بتایا ہے کہ دوزخ والوں کا بھی بڑا عذاب آگ نہیں ہے، دوزخ والوں کا بڑا عذاب ہے کہ میرے دیدار سے محروم ہو جائیں گے. اور جنت کی بھی سب سے بڑی دولت اللہ کا دیدار ہے. اور اللہ کہ اللہ تو روزہ رکھ میں تیرا ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. تو جب پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے آئے گا تو امیر خسرو کا شعر ہے از لذت دیدارش خسرو چ تمام گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے. اے میرے رب تجھے دیکھا نہیں اور تیرے بندوں کی تاریخ بتاتی ہے. سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، گردنیں اڑ گئی، بوٹیاں ان کی اتار لی گئیں، آگ میں جلا دیے گئے، زمین میں دبا دیے گئے، راکھ بنا دیے گئے اور ان کی کھالیں کھینچ لی گئیں. تیرے عشق میں تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا. بلے شاہ رحمت اللہ علیہ تیرے عشق میں بغیر دیکھے، کوئی محبوب کو دیکھے بغیر اتنا اونچا چلا جائے کہ گردنیں کٹانے کو تیار، اور کٹی گردنیں، ادھڑے بدن، کھینچی گئی کھالیں، جلائے گئے آگ میں، زندہ دبائے گئے زمین میں، ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، بوٹی بوٹی الگ ہوئی. اور وہ احد احد احد. تو کہتے ہیں یا اللہ تجھے دیکھے بغیر جب اتنا عشق تھا تو جب تجھے دیکھیں گے تو کیا قیامت ہوگی. تو آج وہ قیامت آ رہی ہے. ضرور پردے ہٹاؤ، میرے بندے مجھے دیکھیں، مجھ سے بات کریں. اور اللہ پردے ہٹائے گا. سوائے میرے نبی کے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، نہ عرش کے فرشتے، نہ آسمانوں کے فرشتے، کسی نے نہیں سوائے میرے نبی کے. اور آج سب کے لیے دروازہ کھلا. فرشتوں بھی دیکھ رہے ہیں، جنت بھی دیکھ رہی ہے، جنت کے ساری مخلوق دیکھ رہی ہے، اور سارے ایمان والے مرد عورتیں دیکھ رہے ہیں. اور میرا رب کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو تمہارا رحیم رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رب سلام کرے. رب اپنی اوقات دیکھو کتنی بڑی ہے، اس کو ضائع نہ کرو. کتنا قیمتی ہے ایمان والا. اگر یہ کامیاب ہو گیا اور اس کی بیڑی لگ گئی کدھی تے تو اللہ اسے کہے گا سلام قول من رب الرحیم. اور پھر میرے نبی نے فرمایا ایک ایک ایمان والے مرد عورت سے اللہ نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے، کیا حال ہے. ایک 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 خیریت ہے، راضی ہو، خوش ہو، کوئی تکلیف تو نہیں. ایوب علیہ السلام نے 18 سال بیماری دیکھی. جب اللہ نے شفا دی تو کسی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے لگے اس سے زیادہ اچھے تھے. کہا توبہ توبہ، اس سے کیسے زیادہ اچھے تھے؟ کو کیڑے نہیں پڑ گئے ہمیں فضول گلن. نبی کو اللہ ایسا نہیں کرتا کہ اس کو دیکھ کے لوگ کراہت کریں. دردیں، بیماریاں. کہا ارے اللہ کے بندے جب میں بیمار تھا نا تو دن میں ایک دفعہ عرشوں سے آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے. اللہ میرا حال پوچھتا تھا. اس میں جو لذت تھی وہ آج اب صحت میں کوئی نہیں. اور جب آپ زندہ ہمیشہ کے لیے جنت ہر دکھ سے آزاد ہو کر اپنے اللہ کو دیکھ، یہ آنکھیں نہیں ہوں گی. صرف ان آنکھوں سے نہیں، ہمارے جسم میں 10 خرب سیل ہیں. ہر سیل میں باڈی کا ہر عضو بننے کی صلاحیت. ایک سیل سے تو اللہ انسان بناتا ہے. تو 10 خرب سیل سب آنکھیں بن جائیں گے. اور ان 10 خرب آنکھوں سے اللہ کو 2 آنکھوں سے دیکھنے کا مزہ دنیا میں چکھتے ہیں. جب اللہ پورے جسم کو آنکھ بنا دے گا اور پھر یوں اللہ کو دیکھو گے تو کیا مزہ ہوگا. کوئی بیان کر سکتا ہے؟ کوئی اس کا تصور کر سکتا ہے؟ تو تھوڑا جا اپنے اوپر جبر کر لو. یا اللہ تیرے نبی دا غلام بن کے مرنا ہے تے جیونا ہے اور کچھ نہیں چاہیے. تھوڑے دن دی گل ہے. میں اپنے جوان بیٹے کو قبر میں اتار کے دنیا کو دیکھ چکا ہوں. یہ کچھ نہیں ہے، سراب ہے، ریت ہے. اللہ کو دیکھیں گے. پھر اللہ جب بات کرے گا تو صرف کان نہیں سنیں گے، پوری باڈی کے سیل کے اندر سننے کی طاقت ڈال دے گا. 10 خرب کان، 10 خرب آنکھیں، یہ تو اس جسم میں ہیں. وہاں جسم 120 فٹ ہوگا تو پھر تو کئی خرب ہو جائیں گے سیل. وہ سارے سیل، ان 2 آنکھیں نہیں، پورا جسم آنکھیں، 2 کان نہیں، پورا جسم کان. اور جب میرا اللہ کو دیکھو گے تو لذت کو کہاں سے میں پیمانے میں ڈال کے تمہیں دوں.
اور جب سنو گے تو اس کے مزے کو میں کہاں سے بیان کروں. یہاں ایک سریلی آواز آدمی کو ایسے ہلا دیتی. داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے، پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے. اور جب میرا اللہ بولے گا رمزی کیا حال ہے، کیا لذت ہوگی اس کی، کیا مزہ ہوگا اس کی. روزہ اتنا بڑا عمل ہے کہ تمہیں اللہ سے ملا دیتا. انا اجزا بھی. تو بھائیو، روزے کا اہتمام صرف یہ نہیں کہ منہ بند کر کے بیٹھ جانا ہے، پورے جسم کو روزہ دینا ہے. آنکھ غلط نہ دیکھے، زبان غلط نہ بولے، ہاتھ غلط نہ پکڑے، پاؤں غلط نہ چلیں، دل غلط جذبے نہ رکھے، دماغ غلط نہ سوچے، بول چال میں لین دین میں جھوٹ نہ ہو، بے ایمانی نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، رشوت نہ ہو. ساری چیزوں کو چھوڑنے کا نام روزہ ہے. صرف منہ بند کرنے کا نام روزہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا جو جھوٹ نہ چھوڑے، میری طرف بھوکھا رہے پیاسا رہے، میں نے روزے دی کوئی لوڑ نہیں. تو روزہ روزہ ہے. اگر من سان نفسہ فی شہر رمضان، جس نے روزہ رکھا کہ نفس کو لگام دے دی، جیسے میں نے ابھی بتایا، لم یشرب فیہ مسکرن، کوئی ناجائز حرام چیز، حرام لقمہ اندر نہیں گیا. لم یعمل فیہ خطیئۃ، کوئی گناہ نہیں کیا. لم یقذف فیہ مؤمنا ببہتان، اور ایک گناہ کو ہائی لائٹ کیا، کسی مسلمان پہ جھوٹا الزام نہیں لگایا. خاص طور پہ ہماری عدالتیں بھری پڑی ہیں جھوٹے کیسوں کے ساتھ. ان کی پیروی کرنے والے بھی وکیل، ان سے رشوت لینے والے جج، یہ سارے ایک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. تو جس نے نفس کی حفاظت کی، یہ ساری چیزیں میں نے بتائیں، کوئی غلط لقمہ اندر نہیں گیا، کوئی گناہ نہیں کیا، ہوا تو فوراً توبہ کی، کسی پہ الزام جھوٹا نہیں لگایا، اس کے بدلے اللہ اس کے لیے ایک گھر بنائے گا. بنا لہو قصرن، اللہ اس کے لیے ایک محل بنائے گا. کیڈا بڑا ہوئے گا؟ 4 مرلے، 10 کنال، 5 کنال، 100 کنال، 200 ایکڑ، 1000 ایکڑ، 10,000 ایکڑ. لو ان الدنیا کلہا وضعت فیہ لکانت کا مربت عنز فی الدنیا. ایک مہینے دی ہتھ کڑیاں بن لئیے تو اللہ کا نبی کہتا ہے ایک ہر روزے کے بدلے میں اللہ اتنا بڑا محل بنائے گا کہ یہ پوری دنیا اگر اس محل میں رکھی جائے تو ایسا نظر آئے گا جیسے پوری دنیا پہ ایک بکری کھڑی ہوتی ہے. میں تو پوری دنیا پھرا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے پھرایا. 7 بر اعظم، 7واں رہ گیا برف والا، وہ بھی نیت کیتی ہوئی کدی اللہ لائی جاوے سجدہ دیونا اذان کر دیونی. 6 بر اعظم، 7واں بھی بر اعظم، اس کے اوپر ایک بکری کھڑی ہو تو کیا نظر آئے گی؟ میرا نبی فرماتا ہے کہ ایک روزے کے پیچھے ایسا ایک گھر ملے گا، محل، جس میں یہ 24,000 کلومیٹر ایک بکری کی طرح، بکری کی طرح. یہ اتنی حقیر ہے، اتنی بے قیمت. اگر اس کی کوئی شان ہوتی سب سے زیادہ میرے نبی کو اللہ دیتا. 3 دن کا فاقہ ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، رنگ زرد ہے، کعب ابن عجر آتے ہیں، نظر پڑتی ہے، بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان یا رسول، مالی اراک متغیر، میں دیکھ رہا ہوں آپ کا رنگ پیلا پڑا. تو آپ نے ایسے انگلی پیٹ پر رکھی ایسے، کعب ما داخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ خلا. آج 3 دن گزر چکے، تیرے نبی نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا. روٹی کی تو کھاوی، روٹی کی تو کھاوی، بچنوں کی تو پالی. اللہ حسین، میرا نبی حسین کی کٹی گردن آگے پیش کر دے گا. این کل ودھن توڑی اولاداں، یہ تو ذبح ہو گیا ہم میرے دین کے پر. تم جھوٹ نہ چھوڑ سکے، ملاوٹ نہ چھوڑ سکے، کھوٹ نہ چھوڑ سکے، رشوت نہ چھوڑ سکے کہ رب تم ہو یا اللہ ہے. پہلا تعارف ہے رب العالمین. کعب 3 دن ہو ایک لقمہ اندر نہیں کی، جس کے لیے کائنات بنائی، اس کو عرشوں تک پہنچا کر اپنا دیدار کرائے. عزت کے پیمانے یہ نہیں ہیں کہ تمہارے اشتہار لگ جائیں، عزت کے پیمانے یہ ہیں کہ تم سے اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے. تم جاؤ تو تمہارا استقبال ہو. محمد علی جناح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہت کام کرتے تھے، مرنے والے تھے. ان کے سیکرٹری نے کہا سر آپ اتنا بیمار ہیں، اتنا کام کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے دیکھو مسٹر، میں چاہتا ہوں جب میں اللہ کے سامنے جاؤں نا تو میرا اللہ مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناح. وہ تو انگریزی بولتے تھے نا، اردو تو ان کو اتنی آتی نہیں تھی. جناح تم بہت اچھا کر کے آئے ہو. میں بھی اللہ سے کہتا ہوتا ہوں جب سے میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے کہ یا اللہ جب میں کہہ دے اچھا کر کے آئے، اس کو منزل بناؤ، اس کو منزل بناؤ. یہ سارا فریب ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے. تو روزے کا اہتمام
پورے وجود کو پاک کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، اللہ نے بعض اعمال کی قیمتیں بتائی ہیں، 1 روپیہ خرچ کرو تو وہ 700 تک ہو جاتا ہے، اور ایک 10 گنا ہو جاتا ہے، ایک برابر سرابر ہوتا ہے۔ پھر فرمایا ایک عمل ایسا ہے جس کا اجر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وعمل یعلم ثواب عاملہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا کیا دینے والا ہے۔ جی کو کیا ہے؟ کہ وہ روزہ ہے۔ روزہ ہے، روزے کو روزے کے سارے آداب کے ساتھ، رات کے قیام کے ساتھ۔ تراویح کا لفظ نیا ہے، یہ پہلی صدی دوسری صدی کا لفظ نہیں ہے۔ قیام اللیل، جس میں اللہ نے کہا کہ قرآن سن، قرآن سن، اور سال میں ایک دفعہ کہتا ہے پورا کر لیا کرو، کہ چونکہ رات کے رمضان میں نفل فرض ہو جاتا ہے، فرض 70 فرض ہو جاتا ہے، اور مغرب سے لے کر فجر کی اذان تک قیام اللیل کا ٹائم ہے۔ اس میں جو بھی نفل پڑے گا اس کو ہر سجدے پہ 1500 نیکی اللہ لکھ، 1500۔ تو بھائی اس کا استقبال کرو۔ تو تھوڑا جذباتی بھی ہو گیا، کیا کروں، ہر طرف جب اپنے نبی کا چمن اجڑا ہوا دیکھتا ہوں، اور اجاڑنے والے کوئی اور نہیں ہے، اس کے امت ہی ہیں جو اسے اجاڑ، کوئی ہندو سکھ عیسائی اجاڑتے تو ہم کہتے ٹھیک ہے شہید ہو رہے ہیں، اجاڑنے والے سب کے ہاتھوں میں خنجر ہیں، اور میرے نبی کے سینے میں اتار رہے ہیں، نبی کے سینے، سب کے ہاتھوں میں تیر ہیں، میرے نبی کے جگر پہ مار رہے ہیں۔ کسی میں حوصلہ ہے قیامت کے دن کہے امتی امتی، اور میرا نبی اس وقت کہہ رہا ہے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اللہ مقام محمود پیش کرے گا۔ آپ نے کہا میں بیٹھوں گا نہیں، میں ہاتھ رکھ دوں گا، چونکہ اللہ نے کہا بیٹھو تو میں ایسے ہاتھ رکھ دوں گا، میں نیچے کھڑا ہو جاؤں گا۔ مجھے ڈر ہوگا کہ مقام محمود مجھے لے کے جنت میں چلے گا تو میری امت پیچھے اکیلی رہ جائے، میں امت کو چھوڑ کے نہیں جاؤں، ساتھ جاؤ۔ کوئی ہے ایسا؟ تو پھر کیوں نہیں اس کی غلامی میں فخر محسوس کرتے؟ کیوں نہیں اس کے روپ میں عزت محسوس کرتے؟ کیوں نہیں اس کی زندگی کو اپنا؟ کیا آڑ ہے، کیا رکاوٹ؟ تھوڑی دن کی زندگی ہے، پتہ نہیں کب بلاوا، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو کیا کیا کرے گی کھڑی دن کے دن۔ تو رمضان کا استقبال ہے، اور روزے داروں کے لیے ایک الگ دروازہ ہے جس سے ان کو جنت میں گزارا جائے گا، ریان۔ اس دروازے کا نام ہے ریان۔ ریان ہوتا ہے پانی سے سیراب کرنا، چونکہ دنیا میں پیاس بھی برداشت کی، بھوک بھی پیاس برداشت کی۔ جب مجھے سر درد نہیں تھا میں نفلی روزے بہت رکھتا تھا، لیکن سر درد کی وجہ سے فرض بھی بڑی مشکل سے پورے ہوتے ہیں، تو میرے نبی نفل روزے سارا سال 13 14 15 پیر جمعرات اور شعبان میں اتنے روزے رکھتے تھے کہ لگتا تھا روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی شعبان میں اتنے روزے رکھتے تھے کہ لگتا تھا کہ پورا مہینہ ہی رکھیں گے استقبال رمضان کے لیے۔ تو بھائی اللہ مجھے آپ کو توفیق دے، اور اس میں ہم جس کے سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، اپنے روزے کو قیمتی بناؤ، چونکہ جو کسی سے قطع تعلق کیا ہوا ہے اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ ماں باپ ناراض ہیں تو ان سے معافی مانگ کے ان کو منا لو، چونکہ والدین کے نافرمان کا روزہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ شراب کا جو عادی ہے اس کا روزہ بھی قبول نہیں ہوتا، اور جو دل میں کسی کے لیے نفرت رکھتا ہے اس کا روزہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ یہ 4 5 کام ہیں، ان سے توبہ کر کے ہم روزے کی تیاری کریں، اور اپنے آپ کو دیکھیں۔ اپنے آپ، تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ اللہ اقبال کی قبر ٹھنڈی کرے، کیا شاعر تھا کہ تو اوروں کے عیب دیکھتا پھرتا ہے، کبھی اپنا گریبان کھول کے اندر دیکھ لیا کر کے ایتھے کی یہ وسدے ہاسے تے وسدے ناسے تڑی جھوک دے آسے پاسے سکو نفس پلیت پلیت کیتا اساں ذات پلیت نہ ہاسے۔ یہ تم سنو سمجھتا نہیں آیا ہونا، کیونکہ یہ ساری ٹپیکل سا رہ گئی ہے، یہ خواجہ غلام فرید کا شعر ہے کہ ایسا نفس پلیت پلیت کیتا۔ خلاصہ شعر کا یہ ہے کہ اس نفس پلیت نے ہمیں پلیت کر دیا، ویسے ہم پلیت تو نہیں تھے، اس نفس نے ہمیں ناپاک کر دیا۔ اللہ مجھے آپ کو اس کے شر سے